بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرینہ خان۔ آج ہم کریں گے اردو کا ہفتہ نمبر 3 میں سبق نمبر 14، 15 اور 16۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھیں۔ آج کی تاریخ ہے 21 اپریل۔ آج ہم کریں گے مضمون اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ ہم کریں گے سبق موزن رسول کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں پڑھنے سے پہلے، پڑھنے کے دوران، آئے مزید جانیں، پڑھائی، اور پھر سبق نمبر 16 میں ہم کریں گے مشق خاص الفاظ کریں گے سبق موزن رسول کے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 14، 15 اور 16۔ سب سے پہلے ہم کریں گے مضمون اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے۔ ترجمہ: یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل جامع حیات کا ذریعہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ ایک عملی نمونے کی شکل میں قرآن ہم سب میں زندہ ہو سکے۔ دین کا بنیادی ماخذ قرآن کریم رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور ایک مینارہ نور ہے جس سے سارا عالم رہتی دنیا تک تاریکی سے نجات پاتا رہے گا۔ اس کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو انسانیت اور اس کی حقیقی مقام سے روشناس کروایا۔ اندھیرے میں چراغ کی مانند دنیا کو اخلاق اور امن کا سبق دے کے جنت نظیر بنانے کے لیے حقوق و فرائض کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا۔ اسلام سراسر عدل و انصاف اور خیر و رحمت کا مذہب ہے۔ اسلام کا دیا ہوا نظام ہر دور میں امن کا ضامن رہا ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کا نام بھی خوبصورت ہے اور اس کے معنی بھی خوبصورت ہیں۔ اسلام کے معنی ہے امن اور سلامتی۔ یہ ہم کر رہے ہیں مضمون اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو لکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ۔ اس کے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اسلام کی تمام تعلیمات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ اور کامیابی اور سربلندی کا زینہ ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسی قدر اور اتنی مفید ہے جتنی آج سے 1500 سال پہلے تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر جذبہ محبت و عشق سے عمل پیرا ہو کر اپنی نجات کے سامان کریں، کیونکہ وقت کا بہتا دھارا دنیا و ما فیہا سے غافل لوگوں، مومن اور کافر اور نیک و بد ہر ایک کی زندگی کی کشتی کو مسلسل آگے بڑھائے چلا جا رہا ہے۔ بیٹا یہ تو تھا مضمون اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ بہت ہی خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ بہت آسان مضمون ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے مزید لکھ بھی سکتے ہیں۔ اب ہم کریں گے اگلا سبق جو کہ ہے موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی۔ سب سے پہلے اہم الفاظ دیکھتے ہیں۔ مذمت، پردہ نشین، دل دوز، لرزہ براندم، حذر، تاثیر، والہانہ، تطہیر۔ پڑھنے سے پہلے موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابی کو کہتے ہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں اب کیا جانتے ہیں؟ بیٹا حضرت بلال جو ہے اسلام کے پہلے مؤذن ہیں اور مزید ان کے بارے میں اب ہم اسی صفحے پہ پڑھیں گے۔ مکہ میں وادی حرا کی سرزمین گرمی کے باعث مشہور ہے۔ گرمی اور تپتی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دھوپ سے انگارہ بنی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکے، مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی، احد احد۔ یہ ظلم ستم سہنے والا شخص کوئی اور نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ وہ دونوں حبشی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا آقا امیہ بن خلف انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ دن کے وقت گرم ریت پر لٹا کر مارتا، رات کو کوڑے برساتا، صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چبو دیتا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا، الغرض ہر قسم کی سزائیں دیتا تاکہ حضرت بلال اسلام چھوڑ کر پھر کفر و شرک کی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ سب حضرت بلال کو منظور نہ تھا، کیونکہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وارفتی میں
وارفتگی میں بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا کافر آقا انہیں سخت سزائیں بھی دیتا تھا۔ یہ تو تھا بیٹا سبق نمبر 11 کی پڑھائی۔ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 11 کی پڑھائی تھی، اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 12 کی پڑھائی۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال کو ان کے آقا سے آزاد کرا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ حضرت بلال نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، سفر ہو یا حضر ہو، واز ہو، تبلیغ کی مجلس ہو یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرح ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی، تو حضرت بلال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اذان دینے کی خدمت بھی حضرت بلال کو سپرد کی گئی اور انہوں نے اپنی دلکش آواز میں اذان دی تو ہر کوئی اپنا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد حضرت بلال نے اس سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی دلکش آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت فرمایا تو تمام صحابہ کرام کی طرح حضرت بلال پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے خلیفہ رسول، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اب میں مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں۔ حضرت بلال نے انہیں اجازت دے دی اور شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال نے حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی شام میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور داد شجاعت وصول کی۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر کو بنفس نفیس شام جانا پڑا۔ انہوں نے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ سامعین میں حضرت بلال بھی موجود تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کا قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے، اس باعزت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال نے عرض کی، امیر المؤمنین، میں عہد کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہیں دوں گا۔ یہ تھی حضرت بلال کی محبت کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ اور پھر جب فتح کیا گیا تو اسلام کی قبلہ اول کو پرچم توحید جب لہرایا گیا تو اذان دینے کی جب باری آئی تو حضرت بلال سے کہا گیا کہ آپ اذان دیں، لیکن حضرت بلال نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہوئی گویا ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ شام کے مارکوں کے بعد حضرت بلال نے وہیں کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا۔ بے تابی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ روز اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اپنے جگر کے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کے منہ چومتے انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیں۔ حضرت بلال اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سنتے ہی امٹ آیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا۔ جب حضرت بلال نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہو۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دل دوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ 20 ہجری کو حضرت بلال نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈھال ہو گئے، بار بار فرماتے تھے، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ حضرت بلال صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے بلکہ عابد شب زندہ دار بھی تھے اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ براندم رہتے تھے۔ ان کی زوجہ ہندہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ حضرت بلال نے صبر و استقامت اور صدق و اخلاص کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے تاابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال کے عشق رسول کا ہزاروں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے، آمین۔ بیٹا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اے بلال، مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی چھاپ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا، البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ پڑھنے کے دوران بیٹا مکہ میں موجود وادی کا نام بتائیں جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے، تو اس کا نام ہے وادی ہرا۔ حضرت بلال کے کافر آقا کا نام بتائیں۔ کافر آقا کا نام تھا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف نام تھا۔ حضرت بلال کو ان کے ظالم آقا سے کس نے آزاد کیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر۔ مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہاں کھڑے ہو کر اذان دی؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس میں کھڑے ہو کر انہوں نے اذان دی تھی۔ اس کی آپ لوگوں نے بہت اچھی پڑھائی کرنی ہے۔ اب ہم کریں گے اس کے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ میں الفاظ معنی ہیں: استقامت، ثابت قدمی، شجاعت، بہادری، ہادی برحق، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والہانہ، دلی لگاؤ، لرزہ براندم ہونا، خوف سے تھر تھر کانپنا، وصال، رحلت، انتقال، وفات، واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، جگر گوشہ کہتے ہیں عزیز کو، تطہیر کہتے ہیں پاک کرنا، نقوش کہتے ہیں علامت کو، حجر کہتے ہیں ایک جگہ کا قیام یا گھر، حشر کہتے ہیں قیامت کو، روز حساب کو، تاثیر کہتے ہیں اثر کرنا، شب زندہ دار کا مطلب ہے رات بھر جاگتے رہنا، ہمراہی کا مطلب ہے ساتھی رفیق۔ یہ تو تھا بیٹا آج کا سبق۔ اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اس کی جہاں پڑھائی ہے اس پڑھائی کرنا ہے، اور جو لکھنے والا آپ کا کام ہے مضمون، اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔